بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رمضان کی 27ویں تاریخ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جو بندہ یہ دعا صرف 11 بار پڑھ کے رب کریم سے جو کچھ بھی مانگے گا، آج اپنی ہر حاجت کو پورا کروائے بغیر نہیں اٹھے گا۔ اور جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کی قدر کر لیتا ہے، اس ویڈیو میں بتائے گئے اعمال پڑھ لیتا ہے، رب کریم سے جس مقصد کے لیے بیٹھتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی رات کو عرش کو ہلا دینے والی یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لیتا ہے، اور 11 بار یہ دعا پڑھتے ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ جس گھر میں یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی چوتھی طاق رات لیلۃ القدر کی رات آ چکی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کے آخری عشرہ آتا تو میں اپنی کمر کس لیتا۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو کو چھوڑ کے یا کاٹ کے دیکھنے سے اگر آج لیلۃ القدر کی رات کے خاص الخاص اعمال آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو چھوڑ کے دیکھیں گے تو بھائی نقصان آپ کا ہے۔ میرا کام تھا وظیفہ بتانا، وہ تو میں نے خصوصاً آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، میں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ باقی آپ خود سوچ لیں کہ آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے یا نہیں۔ آج کی آپ کی چھوٹی سی غلطی یا کوتاہی سے وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا اور یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج آپ تھوڑا سا وقت اچھے طریقے سے اس وظیفے کو دے دو، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے یہ دیے ہوئے چند منٹ ضائع نہیں جائیں گے۔ آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، بعد میں آپ نے جو کچھ کرنا ہو کر لینا، لیکن پورا سال پچھتانے سے بہتر یہی ہے کہ آج ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے۔ اور پیارے بھائیوں، آج جس بھائی بہن نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو سمجھ لیں کہ اس کے وارے نیارے ہونے والے ہیں، اس لیے آپ نے ویڈیو کو چھوڑنا نہیں، ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، فائدہ آپ کا ہے، کیونکہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ پیارے بھائیوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا۔ آپ جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کو ابھی شیئر کر دیں۔ دنیا کے جس کونے تک آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پہنچا سکتے ہیں پہنچا دیں۔ یہ نہ ہو کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ویڈیو کو شیئر کرنا بھول جائیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنے ان پیاروں کے پاس اس ویڈیو کو پہنچا دیں جو واقعی ضرورت مند ہیں، جن کے پاس ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ماہ رمضان مبارک کا صدقہ سمجھ کر اپنے پیاروں کا احساس کیجئے، اپنے ہر پیارے کے پاس اس ویڈیو کو پہنچا دیں تاکہ وہ بھی اس عمل سے مکمل طور پہ مستفید ہو سکے، اور انشاءاللہ وہ آپ کو دعائیں دیں گے کہ آپ نے واقعی ان کے ساتھ ایک اچھے عمل کو شیئر کیا ہے۔ اور آگے ان کو بھی تلقین کیجیے گا کہ وہ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں جہاں تک ان کی رسائی ممکن ہے۔ پیارے بھائیوں، لیلۃ القدر کی رات آ چکی، اس کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کی رات ہے، اس لیے آج آپ نے تیاری کرنی ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جو کہ ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ رمضان مبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مبارک کی عبادتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، طویل قیامت سجود سے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت کا دریا بھی اپنے جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں یہ عظیم رات گناہ گاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کے آگ سے آزادی کی رات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو میں اپنی کمر کو کس لیتا۔ پیارے بھائیوں، اب اس عظیم رات لیلۃ القدر کی رات میں رب کو منانا ہے۔ اس رات کو آپ نے جاگنا ہے۔ رب کو منا لیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے دنیا اور آخرت بنائی گئی، وہ ان راتوں کی اتنی قدر کرتے تھے کہ صحابہ کرام سے فرماتے، رمضان کے آخری عشرے میں اپنی کمر کو کس لو،
ان 5 تاک راتوں میں رب کو منا لو، 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ اگر آپ اس رات کو پا لیتے ہیں، اس رات میں یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لیتے ہیں تو اللہ والو، میرا مقصد تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آپ تک وہ مستند اور مجرب اعمال لے کر آیا ہوں جو شب قدر کی رات کے خاص الخاص اعمال ہیں۔ پیارے بھائیو، آج لیلۃ القدر کی رات ہے، لاپرواہی مت کرنا، کوتاہی نہ کرنا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی یا کوتاہی سے یہ رات ہاتھوں سے نکل سکتی ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، راتوں کو جا کے ٹی وی ڈراماز دیکھ رہے ہیں۔ اللہ والو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو، یہ راتیں اتنی افضل ہیں۔ اس رات میں دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے اس دعا کو آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اگر کوئی رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو اس رات میں جاگ لو، اس رات میں یہ عمال کر لو، اپنی کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھو گے۔ آج ایک ایسی دعا لے کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ کلمات ہیں، اور ان کلمات کو پڑھنے والا لاچار ہے، مجبور ہے، بے بس ہے۔ رب کی ذات بے بسی سے، لاچاری سے، مجبوری سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازے گی، کیونکہ وہ ذات جب دینے پہ آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور پیارے بھائیوں، آج تو رات ہی قبولیت کی رات ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے، شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار چکے، شب معراج گزر گئی، شب برات گزر گئی۔ اب پیارے بھائیوں، رمضان کے آخری عشرے کی لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 83 سالوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں ایک بار اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو عرش سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، غیب سے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا تو آج اس رات میں مانگو۔ وہ بیٹیاں، وہ مائیں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ آج رمضان کی 27ویں رات، لیلۃ القدر کی رات، یہ دعا صرف 11 بار پڑھ کے دیکھ لے۔ اور 11 بار یہ دعا پڑھنے سے آپ مستجاب دعوات بن جاتے ہیں۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں، رب کی ذات غیب سے عطا فرما دیتی ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جوان بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے رمضان کی 27ویں رات، شب قدر کی رات کو یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات آ جائے تو آپ نے اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اس دعا کو صرف 11 بار پڑھتے ہی رب کی ذات فوراً ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے، فوراً ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آج اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت۔ آج 27ویں رمضان، شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات میں یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے سے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج رات اللہ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا اللہ، صحابہ کرام کی عمریں تو اتنی لمبی تھی، ان کے پاس تو نیکیوں کے ڈھیر تھے، میری امت کی عمریں تو بہت چھوٹی ہوں گی، وہ کیسے اتنی نیکیاں کرے گی، وہ کیسے تجھے راضی کریں گے؟ تو رب کعبہ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں 5 تاک راتیں تیری امت کے لیے تحفہ ہیں۔ آپ کی امت ان 5 تاک راتوں میں رب کو منا لے اور رب کو راضی کر لے، شب قدر کو تلاش کر لے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 83 سالوں سے بہتر ہے۔ آپ کی امت اس رات کو پالے، آپ کی امت کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ بلا شبہ عمر چھوٹی ہے لیکن نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات دیکھیں، یہ رات ہمارے لیے تحفہ ہے، یہ رات رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اللہ والو، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، اور آج وہ قبولیت کی رات، لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات آ چکی ہے، جب رب دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ توبہ کرو گے تو توبہ ملے گی، گھر مانگو گے تو گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے تو گاڑی ملے گی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت انشاءاللہ، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ آج رمضان کی 27ویں رات، شب قدر کی رات، یہ دعا صرف 11 بار پڑھ لینا،
آپ کی وہ حاجتیں جو کئی سالوں سے پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ کا وہ مقاصد جو آپ کو ناممکن لگتے ہیں۔ انسانی عقل جن کاموں کو کہتی ہے کہ یہ کام تو ناممکن ہے، یہ کام تو ہو نہیں سکتا، آج جس کو جو چاہیے مانگ لینا۔ آج رب کا دربار لگا ہوا ہے، شب قدر کی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، 83 سالوں سے بہتر رات ہے۔ آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی رات اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ اللہ والو، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے، جس کو جو بھی چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اب آپ نے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی نظر بد کا شکار ہے، حسد کا شکار ہے، جادو جنات کا شکار ہے، اگر آپ کا کاروبار چلتا ہوا بند ہو گیا ہے یا آپ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، آپ کے بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج آپ نے پہلے نمبر پر یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا ایک ایسا نام ہے، ایک ایسا غیبی موکل ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کی 27ویں رات، لیلۃ القدر کی رات یا قہارو پڑھنا شروع کرتا ہے تو عرش الہی پہ بیٹھا رب غیبی خزانوں سے غیبی فرشتوں کو بھیج کے آپ کی تمام نفسیات، پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں کو فوراً ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ ہر طرح کی مصیبتوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کا دشمن گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو نظر بد، حسد، جادو جنات، کاروباری بندشوں، رشتوں کی بندشوں سے مار دیتا ہے۔ اور آج رمضان کی لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے۔ آج کی رات یا قہارو پڑھنے سے انشاءاللہ تمام رکاوٹوں، بندشوں سے مکمل نجات ہو جائے گی، آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا، بگڑے کام سمجھ جائیں گے۔ آپ نے یا قہارو کو کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے۔ یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، آپ نے پہلے نمبر پر یا قہارو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا قہارو پڑھنے کے بعد اب فوری طور پر رب کریم کو آپ نے راضی کر لیا، اپنی تمام رکاوٹوں، بندشوں سے نجات پا لی۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا ہے۔ یہ عرش کے موتی ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ کلمات رب کو اتنے پسند ہیں کہ جب کوئی ان الفاظ کو، اس دعا کو پڑھتا ہے تو وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی منہ سے جو نکالتا ہے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ دعا کیا ہے، کتنی بار پڑھنی ہے اور کیسے پڑھنی ہے، ہر چیز بتاؤں گا۔ آج میری ان بہنوں کی شکایات جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں چاہتا کہ شب قدر کی رات کسی بھی طرح سے آپ سے ضائع ہو جائے۔ میں بچوں کی طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے، رب کو راضی کرنا ہے، جو بھی مانگو گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ پیارے بھائیوں، وہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو شب قدر کی راتوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو تقدیر اور مقدر کا ستارہ چمکا دیتی ہے۔ یہ ہے وہ دعا جسے پڑھنے کے بعد بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طرح سے ہے یہ بھی سب سے اہم بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، یعنی 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، یہ دعا 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ رات قبولیت کی رات ہے، شام مغرب سے لے کے پوری رات صبح طلوع فجر تک، اور اس کے بعد بھی پھر آپ کے پاس پورا دن موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، دکان، دفتر، کاروبار، سفر، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو۔ لیکن رمضان کی 27ویں رات، لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات کو ضائع مت کرنا۔ پیارے بھائیوں، اس رات کی قدر کر لو۔ یہ گھڑیاں اتنی قبولیت کی ہیں، یہ ایک بار آتی ہیں اور پورے سال کا رزق دے جاتی ہیں۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ یہ رات اتنی قبولیت کی رات ہے کہ اس میں مانگنے والا اگر فقیر بیٹھا ہے تو رب کی ذات بادشاہ بنا کے اٹھاتی ہے، تنگ دست بیٹھا ہے، لاچار بیٹھا ہے، مجبور بیٹھا ہے تو رب کی ذات کامیاب بنا کے اٹھاتی ہے۔ آج 27 رمضان، شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات میں صرف 11 بار یہ دعا پڑھ لو۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو یہ رب کے پسندیدہ کلمات ہیں، اور یہ الفاظ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جائے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، ہر چیز خود چل کے اس کے پاس آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی تو یہ وظیفہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ یہ رات بڑی قبولیت کی رات ہے۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو، غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر آپ 11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران 11 حاجات، 11 مقاصد، 11 خواہشات کی نیت کر کے بیٹھو گے تو انشاءاللہ آپ کی 11 کی 11 حاجات، 11 کے 11 مقاصد، 11 کے 11 خواہشات انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو وہ ضرور پوری ہو جائیں گی۔ اب پیارے بھائیوں، میرا نہیں خیال کہ یہ عظیم الشان رات، 27ویں رات، لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات، یہ ہر کسی کو ضائع کرنی چاہیے۔ پیارے بھائیوں، یہ رمضان میں بہت عظمت والی رات ہے، پورے سال کا مقدس سمجھ جائے گا، گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی کا، غربت کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا قہارو سے تمام رکاوٹیں، بندشیں ختم کروا لی۔ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یعنی عرش العظیم کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا پڑھنے سے دنیا کی تمام حاجات، تمام مقاصد میں کامیابی، قرض سے نجات، من پسند نوکری، شادی، ہر چیز خود چل کر آئے گی۔ آج وہ رات ہے کہ ایک بندہ سارا سال ٹھوکریں کھاتا ہے، تانے سنتا ہے، بے شمار کوشش کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور آج وہ رات ہے کہ 11 بار چھوٹی سی دعا پڑھنے سے، چند منٹ کا وظیفہ کرنے سے، رمضان میں شب قدر کی رات میں 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے بیٹھے بیٹھے مقدر بدل جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے کے طریقے ترتیب سے 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر بغیر جگہ چھوڑے تیسرا اور آج کا آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت کمال کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ وظیفہ سنتے ہی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا خاص ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے، اور جو بندہ اس آخری عشرے میں تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو پڑھتا ہے، یعنی کہ اے میرے رب، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو رب فرماتا ہے تو اس دنیا میں بیٹھ کے، اس فانی دنیا میں بیٹھ کے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ مولا ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور شب قدر کی رات میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے والا رب کو منا لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ رات خزانے لوٹنے کی رات ہے، یہ رات رب سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانے کی رات ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنے کی رات ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے سے بگڑے کام سنور جائیں گے، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اگر آپ رب کی ذات سے کروڑوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ پیارے بھائیو، اب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو پڑھنا کس طرح سے ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک بار ہو گیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 2 بار ہو گیا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، یعنی 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم کو منا چکے۔ اب فوری طور پر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے مانگنے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کے ضد کر کے مانگو، آنکھوں میں آنسو لیے مانگو، رو رو کے مانگو، گر گڑا کے مانگو، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جاؤ، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ اب آپ جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کو انشاءاللہ فوراً عطا فرمائے گا، ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج بدبخت ہے وہ بندہ، بد قسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کی اس عظیم الشان رات لیلۃ القدر کی رات کو یہ وظیفہ چھوڑ دے گا۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں درود پاک پڑھ کے آپ نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کے
सच्ची तौबा करनी है। ये जहन्नम की आग से बचने का अशरा है। जन्नती होना चाहते हो, दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो तौबा कर लो। आज पूरे साल के गुनाहों की माफी हो रही है। पूरे साल के गुनाहों का ढेर आपके कंधों से उतर रहा है। अब प्यारे भाइयों, मौका है इनामात लेने का। वजीफा तो रब को राजी करने का तरीका है, रब के करीब होने का तरीका है। अब इस रात के खजाने लूटने का वक्त है। अब हाथ फैला के बैठ जाए सजदे की हालत में, आंखों में आंसू लिए हुए, रोते हुए, तड़पते हुए अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से आज इस अजीम शान लैलतुल कदर की रात की इज़्ज़त का वास्ता देके मांगिएगा। जो मांगेंगे इंशाअल्लाह मुकद्दर हो जाएगा, जितना मांगेंगे इंशाअल्लाह मिलता चला जाएगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और इस वीडियो को मेरे भाइयों अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करें। सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। आप किसी का भला करेंगे, अल्लाह पाक की जात उससे पहले आपका भला कर देगी। इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।